آج کا دن یکم مئی عالمی مزدور دن اور لیبر ڈے کے نام سے متعارف ہے، اور اس کی ایک تاریخ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ اسلامی تعلیمات سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا ہی انسانیت کے حقوق میں کوتاہی کرنے والا ہوگا، اور جو بندہ اسلامی تعلیمات کے جتنا قریب ہوگا وہ انسانیت پر اتنا ہی زیادہ رحم دل ہوگا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کچھ 100 سال پہلے یکم مئی کا آغاز امریکہ سے صرف اس لیے ہوا کہ مزدوروں کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ یہ کئی 100 سال پہلے کی بات نہیں ہے، ہمیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دونوں تعلیمات دے دی تھی۔ دونوں تعلیمات کیا؟ پہلی تعلیم یہ کہ مزدوری اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور محنت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک معزز کام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی مثالیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑی پاکیزہ کمائی ہے جو انسان اپنی محنت سے کماتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو کھپاتا ہے، اور اس میں انسان کو مزدوری کرنی پڑتی ہے، اس میں انسان کو مشقت کرنی پڑتی ہے۔ دونوں طرح کی مزدوری ہوتی ہے، کوئی اونچے لیول کے ہوتے ہیں، کوئی بہت کم لیول کے ہوتے ہیں، لیکن دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل احترام ہیں۔ وہ بندہ قابل احترام نہیں ہے جو بندہ محنت اور مزدوری سے کتراتا ہے اور جو بندہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے اخراجات برداشت کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو محنت مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے سہارا بنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے، اس لیے تاکہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، صرف اس لیے کہ تاکہ لوگوں میں میرا نام بنے، لوگوں میں میں شو کروں، دکھلاوا کروں، لوگ کہیں بڑا پیسے والا انسان ہے، اس نیت سے جو بندہ محنت مزدوری کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، وہ شیطان کے راستے میں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشے کی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ ایک انصاری صحابی آتے ہیں مسجد نبوی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ضروریات کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، آپ علیہ السلام کے پاس حکمت تھی، آپ علیہ السلام کے پاس مسائل کا حل تھا، سمجھداری سے کام لیتے تھے، صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے۔ ایسے تو نہیں میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رومات پر صحابہ کرام کو کھڑا کر دیا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو یہاں پر کھڑا ہوگا میدان کا فاتح وہی ہوگا، اور مسلمان فاتح تھے۔
لیکن پھر جیسے ہی مسلمان ہٹے ہیں تو خالد ابن ولید نے اس جگہ کو خالی دیکھا ہے. وہ بھی بڑے سمجھدار انسان تھے. انہوں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ دیکھو وہ جگہ خالی ہے، جو اس جگہ پر قابض ہوگا میدان اسی کا ہوگا. خالد ابن ولید نے وہاں کھڑا کیا، مسلمانوں کو عارضی شکست ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دانا انسان تھے، سمجھدار انسان تھے، اور صحابہ اکرام کی بڑی تربیت کیا کرتے تھے. تو صحابی آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ویسے ہی تعاون نہیں کر دیتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پورا انٹرویو لیتے ہیں، گھر کے حالات پوچھتے ہیں، کچھ ہے؟ وہ صحابی فرماتے اللہ کے رسول گھر میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک چادر ہے، آدھی بچھاتے ہیں آدھی اوڑھتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں یہاں پر لے کر آ جاؤ. اب دونوں یہاں پر لے کر آ گئے. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول 1 درہم میں خریدوں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یزید، اور پیسے کون دے سکتا ہے؟ ایک صحابی فرماتے اللہ کے رسول 2 درہم میں خرید سکتا ہوں. دیکھیں یہ بھی لوگوں کے ساتھ ایک تعاون. ایک بندہ اس نیت سے چیزیں لے کر نہیں بیٹھا ہوا، نہیں بیچ رہا کہ بس میں یہ صرف دکھانے کے لیے ہے، اور اصل تو یہ ہے کہ لوگوں سے مانگنا ہے بس، لیکن چیزیں بیچنے کے لیے لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں کچھ بیچ رہا ہوں. یہ تو غلط بات ہے. لیکن ایک بندہ مانگتا نہیں ہے، وہ چیز بیچتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز مارکیٹ میں اتنے کی ملتی ہے، 100 روپے کی ملتی ہے، ہم اس سے وہ چیز 120 کی خرید لیتے ہیں، ہم وہ چیز اس سے 150 کی خرید لیتے ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اونٹ کسی کو قرضے میں واپس کرنا تھا. اب ظاہر ہے جیسا لیا ہے ویسا ہی واپس کریں گے. مثلا 2 سال کا لیا ہے تو 2 سال کا واپس کریں گے. ہو سکتا ہے کہ 2 سال کا 2 لاکھ کا ہو اور 3 سال کا 3 لاکھ کا ہو. لیکن جب واپس کرنے کی باری آتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ ان کو دے دو. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول دینے کے لیے یہ ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو آپ نے دینا تھا. فرض کریں اس کی قیمت جو آپ نے دینا تھا 2 لاکھ ہے، یہ تو 2.25 لاکھ کا ہے، یہ تو 2.5 لاکھ کا ہے، یہ کیسے واپس کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان بڑا اچھا ہوتا ہے جو جب قرضہ واپس کرے تو اچھے طریقے سے واپس کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑا والا واپس کر دو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے. ایک بندہ کسی کو 50,000 روپے قرضہ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ واپسی 55,000 لوں گا، یہ تو غلط ہے، یہ تو سود ہے. لیکن جس نے 50,000 قرضہ لیا وہ خوشی سے کہتا ہے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ ایک مشکل حالت میں آپ نے مجھے قرضہ دیا تھا، آپ تو مجھ سے 50,000 ہی مانگ رہے ہیں، لیکن میں خوشی سے آپ کو کچھ اضافی پیسے دینا چاہتا ہوں، آپ قبول کر لیں، میرا دل چاہ رہا ہے اس لیے کہ آپ نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کسی غریب انسان سے بارگیننگ نہ کرنا اور اس کو پورے پیسے دے دینا، اور ہمیں معلوم ہے کہ دھوپ میں کھڑا ہو کر یہ کما رہا ہے، بڑی مشکل سے یہ اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہوگا. اس نے کہا 100 روپے کی چیز ہے، ہم کہتے ہیں نہیں 90 لے لو، 80 لے لو، ہم کہتے نہیں 100 روپے کی چیز 120 میں لے لیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا. انصاری کی چیز بیچی 2 درہم میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 درہم لو اور اپنے گھر کا سامان دوبارہ خریدو جو جو ضرورت ہے، اور 1 درہم لو اور ایک کلہاڑا لے کر آؤ. وہ صحابی فرماتے ہیں میں کلہاڑا لے کر مسجد نبوی میں آیا. اب کلہاڑی میں آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے ایک لکڑی ہوتی ہے اور آگے لوہا ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو اپنے ہاتھ سے لوہے میں ڈالا. ظاہر ہے جس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا لگ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت لگ گئی، وہ چیز برکت والی کیسے نہیں بنے گی؟ وہ دنیا میں اس سے بڑی برکت والی کوئی چیز نہیں ہے. یہی تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں طائف سے نکلی اور مکہ مکرمہ آئی، مجھے کوئی بچہ دینے کے لیے تیار نہیں اپنا دودھ پلانے کے لیے، میں خود کمزور، میری سواری کمزور، میری اونٹنی کمزور،
سب عورتوں نے بچے لے لیے، سب چلی گئیں، میرے ہاتھ میں کوئی بچہ نہیں آتا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاتون لیتی نہیں، اس لیے کہ وہ پوچھتی ہیں ان کے والد کہاں ہیں، ماں کہتی ہے والد کا تو انتقال ہو گیا، خاتون کہتی ہیں یتیم بچہ ہے، ہمیں اجرت کون دے گا؟ لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ یتیم وہ یتیم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا تھا۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، میں نے کہا کوئی نہیں ملتا، یتیم بچہ ہے، اسی کو لے لیتے ہیں، اللہ برکت دے دے گا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ وہ بچہ میرے ہاتھ میں آنا تھا اور میری زندگی نے بدلنا تھا۔ ہماری وہ اونٹنی جو ایک قطرہ دودھ دیتی تھی، میرے شوہر کہتے ہیں کہ میں اونٹنی سے دودھ نکال رہا تھا، پورا پیالہ بھر گیا، دوسرے پیالے کی ضرورت پڑ گئی، اتنا دودھ اونٹنی پر آ گیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں طائف سے آ رہی تھی تو میرے قافلے والے مجھے ڈانٹتے تھے کہ حلیمہ تیز تو چلو، اپنی سواری تیز تو چلاؤ، تمہاری وجہ سے ہمیں سلو چلنا پڑتا ہے، تمہاری وجہ سے ہمیں آگے رکنا پڑتا ہے کہ حلیمہ آئے گی تو ہم ملیں گے پھر آگے چلیں گے، بار بار رکنا پڑتا ہے، کیا کرتی ہو؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے کیا کرتی، میری سواری اتنی کمزور تھی، چلتی نہیں تھی، اور جب واپسی سفر ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہیں، حلیمہ اتنا آگے جا رہی ہیں کہ قافلے والے کہتے ہیں حلیمہ تھوڑا ٹھہر تو جاؤ، ہمارا تو لحاظ کرو، ہمیں تو آنے دو، اتنی جلدی کہاں سے لگی ہوئی ہے، سواری تبدیل کر لی کیا؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ دیکھو سواری تبدیل نہیں کی ہے، سوار تبدیل ہو گیا ہے، پہلے میں تھی، اب دو جہاں کا سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ لگ جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ جائے، وہ چیز برکت والی تو ہو ہی جاتی ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لکڑی کوڑالی میں ڈالی اور مجھے کہا جاؤ 15 دن کے بعد آنا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں لکڑیاں کاٹتا رہا، چنتا رہا، کمر پر لادتا رہا، بیچتا رہا، میرے پاس 10 دراہم جمع ہو گئے اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر اور دعا کی برکت سے میں زندگی میں خوشحال ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اس چیز کی حوصلہ افزائی کی کہ انسان نکلے اور محنت کرے، مزدوری کرے، کمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں وَأَنْتَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی چرائی ہیں کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چند قیرات پر مکے والوں کی بکریاں میں نے بھی چرائی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تربیت کا حصہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور تمام انبیاء کے ساتھ کہ آگے پوری انسانیت کو چلانا تھا۔ بکریوں کو چرانے والا بڑا ہوشیار رہتا ہے، کوئی یہاں نہ نکل جائے، وہاں نہ نکل جائے، پیچھے نہ رہ جائے، لائن سے چلے۔ تو اس طرح انسانوں کو چلانے کی تربیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا۔ تو ہمیں تو 1400 سال پہلے مزدوروں کے حقوق کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ پیشہ معزز پیشہ ہے اور یہ کام اللہ کے نزدیک قابل احترام کام ہے اور یہ روزی ایک پاکیزہ روزی ہے۔ اور دوسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حقوق بھی بتائے کہ مزدور کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے۔ ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ میں نے بکریاں چلانے کے لیے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی، میری باندی تھی، وہ غفلت میں بیٹھی ہوئی تھی اور تھوڑی دیر ہوئی تو بکری کو بھیڑیا کھا کر لے گیا۔ میں نے اپنی ملازمہ کو ایک تھپڑ مار دیا۔ پیچھے سے آواز آئی کہ ابو مسعود جتنا آپ اس ملازمہ پر اختیار رکھتے ہو تو آپ پر کوئی اس سے زیادہ اختیار رکھتا ہے، آپ کی اس سے زیادہ کوئی پکڑ کر سکتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ ابو مسعود فرماتے ہیں کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو یہ آواز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی اور آج کے بعد میں نے اپنی اس ملازمہ کو آزاد کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے، آخری لمحات ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں،
دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور کچھ ضروری باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز بھی بڑی دھیمی سی نکل رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ صحابہ کان لگاتے ہیں، وہ امت کو بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے 2 جملے ارشاد فرمائے۔ نمبر 1 الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا۔ نمبر 2 وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس لیے یہ حدیث ہم بارہا سنتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو، یعنی اس میں ٹال مٹول نہ کیا کرو، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، بعد میں دے دوں گا، اگلے مہینے دے دوں گا، نہیں۔ ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طے لازمی کرو۔ یہ شریعت کا اصول ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو وہ لڑائی جھگڑے والا نہیں ہونا چاہیے، وہ پھٹے فساد والا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایک رکشے میں بیٹھے، رکشے والے نے کہا جو مرضی دے دینا، آپ نے کہا ٹھیک ہے جو مرضی دے دوں گا۔ اب وہاں پر اترے، لڑائی ہو گئی، وہ کہتے ہیں اتنے دے دو، آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے تو کہا تھا اپنی مرضی سے دے دینا، میں اتنے دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی معاملہ کرو طے کر لو، طے کیے بغیر کوئی معاملہ نہیں کرو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طے ہو جائے وہ پورا پورا دو، پھر اس میں کٹوتی بالکل بھی نہ کرو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر بھی دو، وقت سے تاخیر بالکل بھی نہ کرو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت سے زائد کام بھی نہ لو، اور ضرورت سے زائد اس پر بوجھ بھی نہ ڈالو۔ اس لیے دیکھیں انسان کی سمجھداری، انسان کی ہوشیاری وہ سب پیچھے رہ جاتی ہے، اللہ کا نظام جو ہے نا وہ سب سے آگے چلتا ہے۔ بنی اسرائیل کو جو 3 افراد تھے کہ ایک بندہ اپنے مزدور کو مزدوری دے رہا تھا، وہ نہیں لے رہا تھا، اس نے کہا اب کیا کروں، امانت ہے، امانت اپنے پاس رکھی اور اس کو اپنے بزنس میں لگایا۔ وہ پیسہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، اور اس سے اتنا بڑا ریوڑ بن گیا اور اتنی بڑی ایک چیز بن گئی۔ جب وہ ملازم آتا ہے، مالک کہتا ہے یہ سب آپ کا ہے۔ ہم تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتے، ہمارے یہاں تو لوگ پورے پیسے دینے بہت بڑی بات ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ پورا ریوڑ دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ سب آپ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ مذاق نہیں کرو، جتنا ہے اتنا دے دو، یہ سب کیوں مجھے ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ اس نے کہا ٹائم ضائع نہیں کر رہا، تمہارے پیسے میرے پاس امانت تھے، جتنے بنتے تھے اتنے دے رہا تھا، تمہیں نہیں لینے تھے، لیکن میں نے اپنے کاروبار میں لگائے، بڑھتے رہے بڑھتے رہے، اس سارے نفع کی صورت میں اب سب تمہارا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بندہ لے کر چلا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے 1 مئی 1886 سے کئی سالوں پہلے، 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی رحمت چاہیے تو تمہیں اپنے ماتحتوں پر رحم کرنا پڑے گا، اور یہ اللہ کا اصول ہے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحمتیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ایسا بنانا ہے کہ ہمارے ماتحت جتنے لوگ ہیں ہم کوشش کریں کہ ان کی ہم سے کبھی بھی حق تلفی نہ ہو اور حقوق کو ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے لیے